حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء أصداها وتمام منن والاها جمع عن الإحساء عددها وناء عن الجزاء بدلها وتفاوت عن الإدراك عبدها وندبهم لإزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإنزالها وصنى بالنذر إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وأمينه على الوحي وصفيه ورزيه وخيرته من الخلق مولانا ومولى الكونين أبي القاسم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين هم صاصة العباد وأركان البلاد ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من أول الدنيا إلى لقاء الله آمين يا إله العالمين ثم آمين ثم آمين ثم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضب صلوات الله چونکہ مجلس اعزاز شہادت کے سلسلے میں ہے تو اس لیے شروع بھی بیوی کی حال پہ سے ہے اور ختم بھی بیوی کا اس سے پہلے بھی میں نے کئی مجلسیں پڑھی ہے وہاں بیوی کا حال کی لیکن حدیث تو ہو گیا لیکن میٹر ہے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا فاطمہ میرا حصہ فاطمہ میرا جز فمن اغضبها اغضب پر جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض اس حدیث شریف میں بیوی کا نسب بھی ہے بیوی کا حسب بھی اگر نسب معلوم کرنا ہو تو فاطمہ میرا ٹکڑا اگر حسب جاننا ہو جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے نسب بھی آ گیا حسب بھی آ گیا سیدہ جز ہے سیدہ صحابیہ نہیں ہے صحابیہ ہونا اور ہے جز ہونا اور ہے
صحابی کے لیے یہ ہے کہ پہلے کچھ تھا پھر مسلمان ہوا، اور جز جو ہے جیسا پہلے سے کل ہے ایسا پہلے سے کل ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی مدح کرنا بہت مشکل اور بہت آسان، جب تک ان کے در سے مسترد نہ ہو تو مشکل ہے، اور جب در پہ سر جھکا دے تو آسان ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایسا انسان کوئی آیا ہی نہیں، پیغمبر خدا جناب مفضل چھوڑ کوئی نہیں، ابدال اقطاب انبیاء اتنا کوئی، اور کوئی بی بی کی مدح نہیں کر سکتا وہاں، اس لیے ناقص کامل کی مدح کیسے کرے؟ خاطی معصوم کی مدح کا کیسے ادا کرے؟ یہ جو میں آپ سب مدح کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زبان پاک ہو جائے، ہمارا دل پاک ہو جائے۔ بی بی سلام اللہ علیہ فاطمہ یعنی قلب آیہ مبارکہ، سیدہ یعنی مرکز نزول آیہ تطہیر، کیا کہنا ہے، سیدہ یعنی مطہرہ قرآنی، سیدہ یعنی صدیقہ کبرائے قرآنی، صدیقہ کبرائے قرآنی، سیدہ یعنی دریائے قرآنی، سورہ رحمان کا دریا، سیدہ سلام اللہ علیہ یعنی بولتا ہوا کوثر، سیدہ سورہ دہر کی موسیرا، سیدہ ولایت کا قلعہ محبت، سیدہ ولایت کی راہ میں پہلی شہیدہ، سیدہ یعنی سورہ محمد کی آب و تاب، سیدہ یعنی سورہ ابراہیم کا نکھار، سیدہ یعنی آیات جلال کا مظہر، سیدہ یعنی آیات جمال کا مظہر، سیدہ یعنی حلیف قرآن، سیدہ یعنی حلیف وقار، سیدہ یعنی فخر عبادت، سیدہ یعنی نفس نبوت، شوہر نفس امامت، زوجہ نفس نبوت، نفس نبوت بھی ہے بیوی اور نفس نبوت بھی ہے، نفس نبوت یعنی جس کے ذریعے سے نبوت نے سانس لیا، قیامت تک فاطمہ کے ذریعے سے نبوت سانس لیتی ہے، نفس نبوت بھی فاطمہ ہے، نفس نبوت بھی فاطمہ، قلب نبی فاطمہ، ایسا حدیث ہے، روح نبی فاطمہ، نور عین نبی فاطمہ، نبی کے دل کا میوہ فاطمہ، صراط مستقیم عملی فاطمہ، قوت الوسطی وجودی فاطمہ، بولتا ہوا قرآن فاطمہ، رسالت کے لیے رحمت فاطمہ، امامت کے لیے نعمت فاطمہ، بیٹی کا رحمت ہونا اور ہے اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہونا اور ہے، امامت کے لیے نعمت فاطمہ، کیسے نعمت امامت کے لیے فاطمہ؟ امامت تو خود نعمت ہے نا، اعلان امامت نعمت ہے نا، الیوم اکملت لکم نعمتی،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. کیا مراد ہے نعمت سے؟ اعلان امامت. جب اعلان امامت نعمت ہے تو جس کے ذریعے سے تکمیل امامت ہوئی ہو وہ بیوی کیسے نعمت نہ ہوگی؟ تکمیل فہرست امامت ہوئی نہ ہوئی سیدہ کے ذریعے، 11 امام سیدہ کے ذریعے وجود میں آئے یا نہ آئے، تکمیل نعمت ہوئی یا نہ ہوئی. فاطمہ نعمت ہے یا نہ ہے؟ رسالت کے لیے رحمت ہے اور امامت کے لیے سیدہ نعمت ہے. عروۃ الوثقی وجودی ہے فاطمہ. قرآن میں ہے نا عروۃ الوثقی آیت الکرسی میں وہ ہے عروۃ الوثقی لفظی، فاطمہ ہے عروۃ الوثقی وجودی. فاطمہ یعنی طالب قرآن، فاطمہ یعنی ظرف قرآن، فاطمہ یعنی روح قرآن، فاطمہ عالمہ قرآن، فاطمہ فضائل قرآن کی بھی عالمہ ہے، فاطمہ رخص آیات رخص کی بھی عالمہ ہے، فاطمہ عزائم مفسرہ کی بھی عالمہ ہے، فاطمہ محارب بہت شیعہ جو ہے وہ ان پڑھ کا دین نہیں مذہب نہیں ہے. فاطمہ قرآن کی مبلغہ بھی ہے اور قرآن کی محافظہ بھی ہے. فاطمہ قرآن پڑھانے والی بھی ہے اور قرآن بچانے والی بھی ہے. فاطمہ بی بی سلام اللہ علیہ کی شخصیت عجیب و غریب شخصیت، انبیاء کا وسیلہ، اولیاء کا وسیلہ، اقدام کا وسیلہ. کسی نبی اور رسول کو نبوت اور رسالت اس وقت تک نہیں دی گئی جب تک معرفت فاطمہ کا اقرار نہ کر لیا. جب تک معرفت سیدہ کا اقرار نہ کر لیا کسی رسول کو رسالت نہ ملی، کسی نبی کو نبوت نہ ملی. موقوف بی بی یعنی شافعہ محشر، محشر میں فقط فاطمہ سوار ہوگی، خواتین میں کوئی سوار نہیں. سیدہ یعنی سیدہ مطلقہ. مریم اپنے عالم کی سردار، آسیہ اپنے زمانے کی سردار، خدیجہ سمجھا اپنے زمانے کی سردار، فاطمہ اپنے زمانے کی سردار ہے، ان سب کے زمانے کی سردار ہے، عالمین کی تمام عورتوں کی سردار ہے، مطلقہ سردار ہے. سیدہ یعنی پیدائشی سیدہ. ماں بھی سیدہ ہے خدیجہ، بیٹی بھی سیدہ ہے. ماں بھی مبارکہ ہے، بیٹی بھی مبارکہ ہے. ماں بھی عقیلہ ہے، بیٹی بھی عقیلہ ہے. ماں نے بھی رسول کو سکون دیا، بیٹی نے بھی اتنا سکون دیا کہ امو ابیہا کہتا ہے، ابیہا کہتا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ کی مدح کون کر سکتا ہے؟ تمام نہیں کر سکتا. آپ سوال پڑھیں گے حدیث میں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، فرماتی ہیں ما رایتو، ما رایتو احدن فتو اصدق من فاطمہ غیر
کسی کو نہیں پایا. پیغمبر کو چھوڑ کر فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو نہیں پایا، یعنی وہ بھی نہیں تھے کہ جہاں دعویٰ کیا. میں بیٹی کہہ رہی ہے نا، تو نہیں کہہ رہا ہوں. ام المؤمنین، آپ نے یہ مدنی کی نشست، آپ سے کس نے کہا کہ پیغمبر زیادہ سچے تھے؟ پیغمبر کو فاطمہ نہیں، جیسے نبی سچے تھے ایسی فاطمہ سچا. قرآن جو ہے تمہارے اور کو رد کرتا ہے. کیسے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسالت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے، اتنا دور رکھے کہ جتنا اس کے حد امکان ہے. اس تفسیر میں کون کون شامل ہیں؟ پیغمبر خدا، جناب علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ زہرا، جناب حسن مصطفیٰ، جناب شیر اللہ. زیر قسم کسی کے لیے الگ تو لفظ نہیں لایا گیا. لفظ سب کے لیے ایک ہے نا. لفظ کا سب کے لیے ایک آنا دلیل ہے کہ صفات میں بھی سب ایک ہے. یعنی جیسی طہارت نبی کی ہے ایسی طہارت بیٹی کی ہے. جیسے سچے نبی ہیں ایسی سچی فاطمہ. تو کس نے تم سے کہا کہ نبی سے کم درجہ سچی ہے فاطمہ؟ ایسا نہیں ہے. پڑھو ہے دوبارہ. کیا بطور گواہ کے لیے نہیں لائے پیغمبر خدا سیدہ کو؟ آمین کہنا ہے نا. کتنی سچی تھی فاطمہ کہ نبی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بیٹی کو لائے. کیسی بیٹی تھی؟ بیٹی بھی ایسی بیٹی کہ آگے آگے مباہلہ میں نبوت چلی اور پیچھے پیچھے محمد چلی. نبی نے راستہ بنایا، رسالت کے قدم پر قدم بیٹی نے رکھے اور امامت میں بیٹی کے قدم پر قدم رکھے. تمہارا تو کہتی ہے کہ میں نے بیوی سچا کسی کو نہیں پایا سوائے پیغمبر خدا. تو بی بی سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے غیر معمولی شخصیت ہے. میں ایک حدیث پڑھوں گا، یہ بدری کے سنی تھی، یہ بدری کے شیعہ کا سوال. اللہ نے فرمایا اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وهي بضعة منی وهي نور عینی وهي ثمرۃ فؤادی وهي روحی التي بین جنبی وهي الحوراء الانسیہ متى قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلالہ یظہر نورها لآل السماء لملائکۃ السماء کما یظہر نور الکواکب لآل الارض. یقول اللہ تعالی لملائکتہ یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ امائی قائمۃ بین یدی ترتعد فرائصها من خیفتی وأقبلت بقلبها على عبادتي أشهدكم أني قد آمنت شيئتها من النار.
اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اب نہیں میری بیٹی فاطمہ، وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اس سرداری سے ایسی ویسی کی سرداری کی بات نہ لینا. مریم کی سردار، آسیہ کی سردار، خدیجہ کی سردار، برگزیدہ خواتین کی سردار. اور اگر اب بھی کسی کو تعلق ہو، حدیث میں ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا اور بیوی جائیں گی جنت کی طرف، آسیہ، مریم، خدیجہ یمشین امام ناقۃ فاطمہ کالحجہ. آسیہ، خدیجہ، مریم بیوی کے سواری کے آگے ایسی چلے گی جیسے دربان بادشاہ کے سامنے چلا کرتا ہے، ہٹو بچو کرتا ہوا. بیوی سوار ہوگی یا پیدل ہوگی؟ پیدل پیدل ہوا کرتا ہے، سوار سوار ہوا. تو بیوی سردار ہے تمام عالمین کی. نماز پڑھ رہی ہے صبح کی، فرشتے صحن خانہ میں حصول برکت کے لیے آئے ہوئے ہیں. جیسے ہی بیوی نے نماز پڑھی، فرشتوں نے سلام، یا مریم یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. بیوی فرماتی ہے کیا مریم جو ہے وہ سردار نہیں ہے، سب مفضلہ نہیں ہے؟ ارض کرنے بھی وہ اپنے عالم کی سردار ہیں، آپ عالمین کی سردار، آپ عالمین کی سردار. تو اللہ نے فرمایا اولین و آخرین میں سے میں تمام عورتوں کی سردار میری فاطمہ. وہ حیا بضعۃ منی، اور فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. پھر کہتا ہوں صحابی نہیں ہے، صحابی صحبت کی بنا پر عادل بنا. جب صحابی صحبت کی بنا پر عادل بن سکتا ہے تو جو ٹکڑا ہے اس کی منزلت کیا ہو؟ وہ فاطمہ فضیلت کے کس اعلی مقام پر فائز ہو؟ وہ حیا نور عینی، اور فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. اللہ کے نبی کی آنکھ کا نور. یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کی آنکھ میری آنکھ کا نور ہے، بلکہ فرمایا حیا فاطمہ، پورا وجود فاطمہ میری آنکھ کا نور ہے. یعنی زہرا کے ہاتھ بھی نبی کی آنکھ کا نور ہے، زہرا کے پاؤں بھی نبی کی آنکھ کا نور ہے، زہرا کی زبان بھی نبی کی آنکھ کا نور ہے، زہرا کا پورا نفس نبی کی آنکھ کا نور ہے. زبان آنکھ کا نور ہے، موبائل کی گواہی نے دی ہے. زبان پاؤں آنکھ کا نور ہے. میدان احد میں کہیں چل کر باپ کو کی مرہم پٹی کرنے کے لیے فاطمہ پیغمبر کی آنکھ کا نور ہے. اگر آنکھ میں نور نہ ہو تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، نور کے ذریعے سے دیکھے گی. یہ ارشاد ہے اس بات کا کہ قیامت تک رسالت فاطمہ کے ذریعے سے دیکھتی رہے. اب جدھر فاطمہ جا رہی ہے سمجھ لو رسالت بھی ادھر ہی جا رہی ہے، جدھر فاطمہ نہیں جا رہی ہے سمجھ لو کہ رسالت بھی نہیں جا رہی ہے. تو فرمایا حیا نور عینی، فاطمہ میری آنکھ کا نور ہے. وہ حیا روحی، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری روح ہے. اب کوئی نہ کہے کہ فاطمہ کتنی پاک ہے، جتنی پاک نبی کی روح ہے ایسی اتنی پاک فاطمہ. بی بی سلام اللہ علیہا خود نبی فرماتے ہیں کہ روح ہے میری، روح ہے میری. عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی روح ہے. کعبہ افضل ہے یا پیغمبر خدا افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ پیغمبر خدا افضل ہے.
غلاف کعبہ افضل ہوگا یا روح نبی افضل ہوگی؟ روح نبی افضل ہے. اگر کوئی کعبے کے غلاف کی توہین کرے مسلمان ہے نا؟ فتوے جاری ہوں گے، جلسے جلوس احتجاجات ہوں گے، سڑکوں پر مسلمان نکلیں گے کہ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کی توہین کی ہے، حالانکہ وہ غلاف کعبہ جو ہے وہ جنت سے نہیں آیا، وہ دنیا ہی کے کارخانے میں بنا ہے. تو جب غلاف کعبہ کی توہین کرنے سے اسلام سے خارج ہو جائے، اگر کوئی روح پیغمبر کی توہین کرے اسلام سے یہ روح تو جنت سے آئی ہے. ہے روحی فاطمہ میری روح ہے، جسمی نہیں، فرمایا میری روح ہے. کتنی پاک ہے روح. لکھا ہے سنو لوگوں نے کہ پیغمبر اکرم کے سب نے لکھا ہے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. کیوں نہیں بیٹھی؟ مکھی مشرک کے بھی جسم پر بیٹھتی ہے، کافر بھی بیٹھتی ہے، منافق بھی بیٹھتی ہے. یہ احترام نبوت ہے کہ جو کافر کے جسم پر بیٹھے، مشرک کے بیٹھے، منافق کے بیٹھے، وہ نبی کے جسم پہ نہ بیٹھے. تو اس کا مطلب ہوا کہ نبی کا جسم شرک سے کتنا دور تھا، کفر سے کتنا دور تھا، نفاق سے کتنا دور تھا. جس کا جسم اتنا دور ہو اس کی روح کتنی دور ہوگی. سلام اللہ علیہ کی روح کتنی دور ہوگی. نبی کا جسم کتنا لطیف تھا، کبھی سایہ نہ پڑا. کیا کوئی سائے پہ پاؤں نہ رکھے. جس کا جسم اتنا لطیف ہو اس کی روح کتنی لطیف ہوگی. فاطمہ کی روح، فاطمہ کتنی لطیف ہوگی. ہے روحی فاطمہ وہ میری روح ہے، التی بین جنبیہ، جو میرے دونوں پسلیوں کے درمیان میں ہے. جنبیہ جو میری دونوں پسلیوں کے درمیان میں ہے. علماء نے مختلف تعلیمیں کی ہیں، متعدد تعلیمیں کی ہیں. کچھ تعلیمیں میں بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ مداح کو یہ حق ہے کہ مداح کے گوشے نکالے. میں کہتا ہوں کہ دو پہلو فاطمہ میری دونوں پسلیوں کے درمیان میں ہے، دو جنبوں کے. ایک جنبے سے مراد علم نبی ہے، ایک جنبے سے مراد عمل نبی. علم نبی وہ عمل نبی. ان دونوں کے نبی کے علم اور عمل کے درمیان ہے فاطمہ. یعنی نبی کے علم کی تفسیر بھی ہے اور نبی کے عمل کی تصویر بھی ہے. یہ کہیے کہ ظاہر اللہ نے فرمایا ظاہری نبوت و باطن ولایت. میرا ظاہر نبوت ہے اور میرا باطن ولایت ہے. یعنی سیدہ نبوت اور ولایت کے درمیان ایک طرف نبوت ہے، ایک طرف ولایت ہے. ولایت یعنی امامت. ایک طرف امامت ہے، ایک طرف اقدام الائمہ بھی ہے، ایک طرف رسالت ہے. فاصلہ معین نہیں کیا کہ رسالت سے کتنی قریب ہے، امامت سے کتنے قریب ہے. نبی نہیں چاہتے کہ میں اپنی بیٹی کا فاصلہ بیان کروں. اس دیکھ شب معراج اللہ نے بھی فاصلہ معین نہ کیا تھا. تو فاطمہ بیچ میں ہے، یعنی جتنی قریب نبوت سے ہے اتنی قریب امامت سے. نہ اس سے جو بیچ میں ہے نہ نبوت کو شکوا رہا ہے نہ امامت کو شکوا رہا ہے. تو فرمایا ہے روحی الذی بین جنبیہ. فاطمہ میری وہ روح ہے جو میری دونوں پسلیوں کے درمیان ہے. مہیا ثمرۃ فؤادی، اور فاطمہ میرے دل کا میوہ ہے، میرے دل کا پھل ہے. یعنی پھل کہاں لگتا ہے درخت پہ. یعنی گویا نبی نے اپنے قلب کو درخت سے تشبیہ دی اور فاطمہ اس کا پھل ہے. عزیزوں
پھل میں خارج سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ درخت میں ہوتا ہے وہی اثر جو ہے پھل میں آتا ہے، الگ سے کوئی اثر نہیں آتا۔ تو فاطمہ نبوت کا پھل ہے، یعنی جو کچھ نبوت میں ہے اس کا اثر فاطمہ میں ہے، اس کا اثر فاطمہ میں ہے۔ نبی کا قلب کیسا ہے، نبی شجرۃ نبوت کیسا ہے، اس میں توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن بھی ہے، رموز الہیہ بھی ہیں، اسرار الہیہ بھی ہیں، اور ان کا خزانہ بھی ہے، علم ما کان بھی ہے، علم ما یکون بھی ہے۔ بس فاطمہ اسی درخت کا پھل ہے، اسی درخت کا پھل ہے۔ جملہ علوم جو باپ کو ملے وہ بغیر منصب کے بیٹی کو ملے۔ فاطمہ نبی نہیں ہے، کوئی ساتھ نہ سمجھیں، فاطمہ رسول نہیں ہے، فاطمہ امام نہیں ہے، مگر حامل کمالات امامت بھی ہے، حامل کمالات رسالت بھی ہے، جامع کمالات رسالت بھی ہے، جامع کمالات امامت بھی ہے۔ اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس پیغمبر خدا کو چھوڑ کر کہ فاطمہ کے ذریعے سے اسے کچھ نہ کچھ پہنچانا تھا، اسلام کے ذریعے سے اسے کچھ نہ کچھ پہنچا نہ ہو۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے تو فرمایا ہے ثمرۃ فؤادی، خود فرماتی ہیں کہ قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ ہیں ہر حرف کے 70 ہزار معنی ہیں، یہ فرمایا ہے 70 الحمد میں 5 ہوتا ہے نا، تو الف کے 70,000، لام کے 70,000، ہا کے 70,000، میم کے 70,000، دال کے 70,000۔ اور یہ نہیں کہ اگر لام 1000 جگہ استعمال ہوا ہے تو بس 70,000 ہی مانا ہو، جتنی دفعہ بھی استعمال ہوا ہر دفعہ 70,000 مانا۔ اور فرمایا الحمدللہ فاطمہ ان تمام معانی کی عالم ہے، فاطمہ تمام معانی کی عالم ہے۔ بی بی کے پاس پوری دین کا، پوری شریعت کا علم ہے، اس لیے یہ نہیں فرمایا کبھی کہ فاطمہ سے ایک حصہ دین لو، کہا ہے نا کہ فلاں سے 2 حصہ دین لو، اس کا مطلب یہ کہ ایک حصہ دین میں جاہل تھی کو، فاطمہ کے لیے نہیں فرمایا گیا، کل دین کی عالمہ تھا، کل کی طرح عالمہ ما کان ہو ما یکون ہے فاطمہ، قیامت تک جو ہوگا سب کی عالمہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میری مجلس کو سنیں جو فضائل برداشت کر سکتا ہوں، جو کچھ ہوا ہے اس کی بھی عالمہ ہے، جو ہو رہا ہے اس کی بھی عالمہ ہے، جو ہوگا اس کی بھی عالمہ ہے۔ ابھی فرمایا بہیل بہت مختصر، بہیل حوراء الانسیہ، میری بیٹی فاطمہ انسانوں میں حور ہے، میری بیٹی فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ یہ تشبیہ دینا حور سے اس کا مطلب نہیں کہ آپ حور جیسی ہوگی تمام صفات، نہیں، جب برابر نہ ملے تو کمتر سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ حور جیسی ہے تمام صفات میں نہیں، بس 2 صفات بیان کرتا ہوں۔ جس طرح حور عرش پر رہ کر گناہ نہیں کرتے، فاطمہ نے فرش پہ رہ کر گناہ نہ کیا۔ جس طرح عرش پر رہ کر حور بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے، اسی طرح فاطمہ نے فرش پر رہ کر بغیر لالچ کی عبادت کی۔ بیٹی جبرائیل آئے ہیں، حق کا سلام لائے ہیں، میرے پاس کھڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل کی زبان سے کہلاتا ہے بی بی پہلے تو اپنے خدا کا سلام کرو، اور میری بیٹی تیرا اللہ کہلا رہا ہے کہ فاطمہ سے پوچھو کہ کیا مانگا، جو فاطمہ چاہے ہم وہ دیں، کیونکہ عبادت بغیر لالچ کرتی ہیں نا،
عرض کیا یا بتا شغلتنی اگل مسئلت لذت و خدمت. بابا عبادت کے مٹھاس میں مانگنے کی فرصت کہاں؟ عبادت کی شیرینی میں مانگنے کی فرصت کہاں؟ یہ ہے فاطمہ جو بغیر لالچ کے عبادت کرتی ہے. اس لیے فرمایا ہیل غوراء الانسیہ، وہ فاطمہ ہے میری بیٹی جو انسان میں نور ہے. متا قامت فی محرابہا، جب میری فاطمہ محراب میں کھڑی ہوتی ہے، محراب بات بیان نہیں کریں گے کیا عالم. متا قامت فی محرابہا، جب میری فاطمہ محراب میں کھڑی ہوتی ہے، یظہر نورہا لملائکۃ السماء، تو میری فاطمہ کا نور آسمان کے فرشتوں کے لیے چمکتا ہے. آسمان کے فرشتوں کے کتنی دور ہے آسمان اللہ کے علم میں. ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تمام آسمانوں کے فرشتوں کی چمکتا کتنا نور ہوگا اندازہ ہے کوئی؟ جب اتنا نور چمکتا ہے تو خود وجود میں کتنا نور رہتا ہوگا. اور جس کا جد ہے فاطمہ، اس کل کے نور کا کیا عالم ہوگا کون بتا سکتا ہے؟ فرشتوں کے لیے چمکتا ہے میرے فاطمہ. کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جیسے کہ ستارے چمکتے ہیں زمین والوں کے. بی بی کا نور چمکتا ہے آسمان والوں کے لیے. یہ دیکھنے میں چھوٹا سا اجرا ہے سید اسلام اللہ علیہ کا، مگر کتنا وسیع ہے کہ آسمانوں پر کوئی فرشتہ نہیں باقی رہتا کہ جو نور فاطمہ سے مستفید نہ ہوتا ہو. قائمین، قانتین، راکعین، ساجدین، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، قنوت کرنے والے، کھڑے رہنے والے، سب نور فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں. سب نور فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں. جس کا جل ایسا ہو وہ کل کیسا ہو دیکھ رہے ہیں. بس ارشاد ہوتا ہے یقول اللہ تعالی لملائکۃ السماء یا لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ. صلوات پڑھو. اے فرشتوں دیکھو میری کنیز فاطمہ کی طرف، میری کنیز فاطمہ کی طرف. خدا کہے اور فرشتہ نہ دیکھے ہے بجائے نہیں. تو اب آپ دیکھیں کتنا اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے. فرشتے کو حکم ہوتا تھا کہ دیکھو فاطمہ کی طرف، دیکھتے تھے. مومن مرنے کے وقت ان کی طرف دیکھے گا. جو فرشتے وہاں دیکھتے تھے وہ ہم آپ زمین پہ دیکھیں. کتنا بڑا شرف ہے مومن کا. اور کیا جلوہ ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا. دیکھتے تھے فرشتے جو سجدے میں ہیں دیکھ رہے ہیں، جو کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں. پیغام ہے کہ فرشتے خلق کیے گئے ہیں بعض تو قیام کی حالت میں قیامت تک کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے رہیں گے. بیٹھے ہیں سجدے میں دیکھو سجدے سے نظر ہٹا دیکھا قیام دیکھا. چھوٹی عبادت کے لیے بڑی عبادت کو چھڑوایا نہیں جاتا. سبحان اللہ. عبادت کے لیے بڑی عبادت کو چھڑوایا نہیں جاتا. وہ اپنی نماز کو کیا لیے گھوم رہا ہے؟ نماز کی کیا ہے
فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے ان کی طرف دیکھنا. فرشتوں کی عبادت سے بڑی عبادت ہے, معصوم کی عبادت سے بڑی عبادت ہے فاطمہ کی طرف نظر کرنا, علی مرتضیٰ کی طرف نظر کرنا, حسنین علیہ السلام کی طرف نظر کرنا, پیغمبر خدا کی طرف نظر کرنا. انظروا الی امتی فاطمہ. اے فرشتوں, کتنے فرشتوں نے دیکھا ہوگا فاطمہ کھڑی ہے, سمجھا نہیں؟ بی بی کو نہیں حکم ہوا کہ تم بھی دیکھو ان کی طرف نا. اس لیے اگر فاطمہ دیکھے گی تو فاطمہ کے لیے کوئی فضیلت نہ ہوگی, فرشتے دیکھیں گے ان کے لیے فضیلت. یہ شرف فرشتوں کے بارے. امائی قائمۃ بین یدیہ, میری کنیز کھڑی ہوئی ہے میرے سامنے. مصلی پر کھڑا ہونا اور خالق کے سامنے مصلی پر کھڑا ہونا اور. تو خراج سما میری کنیز کے اعضاء و جوارح میری عظمت کے خوف سے لرز رہی, کانپ رہی, اس کی عظمت کے خوف سے. یعنی یہ عظمت میں نے ائمہ کے علاوہ اور کے بارے میں, پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی عظمت کرنا نہیں. میری کنیز کے اعضاء و جوارح کانپ رہے ہیں. وہ اقبلت بقلبہا الا عبادتی, اور دل سے میری عبادت کر رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ دل سے میری عبادت کر رہی ہے. یعنی سمجھ نہیں ہوا کہ فاطمہ کے سجدے مقبول, نمازیں مقبول, دعائیں مقبول. جب دعائیں مقبول ہیں تو وہ دعا بھی مقبول. اگر فاطمہ کسی کے لیے دعا کرے وہ بھی قبول, اور بد دعا کرے تو وہ بھی قبول. فرشتوں, اے ملائکہ, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. لیکن ان کی یہ خدا کی گواہی دیتے ہیں, خدا ان کی گواہی دیتے ہیں. مبالغہ کی نہ تھی, توحید کی گواہی تھی. بولنے کا موقع نہ ملا, نصارہ نے ہار مان لی, وہ الگ بات ہے. سمجھا آپ نے؟ کہتے گواہی کے لیے توحید کی گواہی تھی, ابدیت کی بھی گواہی تھی, پیغمبر کی صداقت کی بھی گواہی تھی. وہ ان کی گواہی دیتا ہے قرآن شریف, یہ ان کی گواہی دیتے ہیں, اور کبھی دونوں مل کر رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اس شہدوں کو فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ انی قد آمنت شیعتہا من النار, کہ میں نے فاطمہ کے شیعوں کو جہنم سے آزاد کیا. جہنم کا اور بی بی کے شیعوں کا کوئی واسطہ اور رابطہ نہیں ہے. یہ تو عرش پر اللہ نے اتنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا ہے کہ فاطمہ کے شیعہ جنتی ہیں. ایک سوال پڑھے. ایک دوسری حدیث مختصر, یہ پہلے ایک چھوٹا سا بات ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بی بی کا مقام اپنے والد کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے. اور میں نہیں کہتا, شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, جو اپنے وقت کے مرجع تھے اور جب سے اب تک ان کی کتابیں رسائل و مقاصد پڑھائی جا رہی ہیں, اس کے بغیر اجتہاد نہیں ہوتا. لکھا ہے کہ میرے نزدیک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا افضل ہے جمیع انبیاء سے سوائے اپنے پاک, سب سے افضل آدم سے
موسیٰ سے سب سے افضل ہے. کس طرح افضل ہے؟ آدم علیہ السلام ترک اولا ہوا معلوم ہے. معاف ہوا کس کے ذریعے سے؟ جو میری منگوا فاطمہ ہے، فاطمہ کے ذریعے معاف ہوا نہ ہوا؟ تو جس کے ذریعے سے معاف ہو اس کی منزل اور ہوتی ہے، اور جس کی بخشش ہو اس کے ذریعے سے اس کی منزل اور ہوتی ہے. ایک آدم سے افضل ہے فاطمہ. پھر کہوں وہ آدم ہیں جنہوں نے جنت میں رہ کر کر کے اولا کیا. یہ فاطمہ ہے کہ فرش پہ رہ کر بھی کر کے اولا کیا. تو کون افضل ہے؟ فاطمہ افضل ہے. سفینہ کس نے بنایا؟ نوح نے بنایا. درخت لگے کٹے لگے کٹے لگے کٹے، جب بن کے تیار ہو گیا، چلنے کے لیے تیار ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ سفینے پہ سوار ہو جائیں، چلنے والا ہے. جبریل امین نازل ہوئے. یہ لیجیے کیا ہے جبریل؟ 5 میخیں کیلے منجر پاک کے نام کی بنا، تختے کٹے مضبوطی سے لگائے گئے، سفینہ تیار، بظاہر کوئی کمی نہیں، اللہ کے سامنے بنا، قرآن شریف میں ہے، اس کی وحی کے حساب سے بنا، رسالت ہے، رسول نے بنایا. یہ قلعے ہیں پنجتن کے نام کی. یہ کیسے بلورا مدر سنی علی میں تعلیم ہوتا تھا. اور یہ لو نور علیہ السلام، یہ محمد کے نام کی لگاؤ. اور دیکھو یہ ہے فاطمہ کے نام کی کیل. باپ کے نام کی کیل کے برابر میں لگنی چاہیے، فرق نہ رہے، فاصلہ نہ ہو. جس کے نام کی کیل میں بھی باپ سے فاصلہ نہ ہو، وہ دنیا میں آ کر اس حالت میں اس میں فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھا آپ نے سفینہ بنایا کس نے؟ نوح نے. اور بچا کس کی برکت سے؟ فاطمہ کی برکت سے. سفینہ بنانا اور ہے اور سفینہ بچانا اور ہے. سفینہ بنانا اور ہے، سفینہ چلانا اور ہے. چلا بس میں نے فرمایا کہ ہمارے ذریعے سے چلا سفینہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ گھنٹہ ہونے والا ہے کبھی نہیں. چلیے موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ. کیسے؟ حضرت موسیٰ کو جب اعزاز دیا گیا، ہاتھ پر صفائی، جب بھی نکالیں جیب سے اندھیرے میں کھائیں روشنی ہو جائے. بغیر ہاتھ نکالے تو روشنی نہ ہوئی. جب تک ہاتھ نہ نکالا اور روشنی تو نہ ہوئی. اور سیدہ خود گنی اور روشنی ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ بیوی کچھ کھانے کے لیے ہے یار، آپ باہر نکلے، بیوی کی چادر لے کر گئے، شمون کے یہاں رہن رکھا، گردی رکھا، تشریف لے آئے، آ گئے. رات ہوئی، شمون کی زوجہ نے شمون کو پکارا، کہا ہو تم؟ کہا کیا ہوا؟ کہا محمد کی بیٹی کی چادر سے نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے. موسیٰ نے اگر ہاتھ نہ دکھایا تو روشنی ظاہر نہ ہوئی. اور یہاں فاطمہ اپنے گھر میں ہے اور لباس چادر جو رکھی ہے وہاں اس سے نور نکل رہا ہے. یعنی معجز نما گھر میں ہے اور معجزہ باہر ہو رہا ہے. شمون آیا، کوشش دیوار کے چھٹکے مکان کی نور اوپر جانا تو افضل ہے موسیٰ سے، یہ افضل نہیں ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ افضل ہے
جمیع انبیاء سے. اس لیے لن تتکامل النبوت، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہ ہوئی جب تک کہ اس نے فاطمہ کی محبت و مودت کا اقرار نہ کیا. کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی. بی بی کا تذکرہ نہ سمجھیں کہ کاروان ادب انجمنی کر رہی ہے. اللہ باقی کے لوگوں کو اور بہت اچھا کہیں، ترقی دے، اللہ نے برکت دے کہ اموال میں، نفوس میں، جانوں میں، اور یہ بی بی خدمت کرتے رہیں. جانے گرامی، بی بی سلام اللہ علیہ کی شخصیت عجیب و غریب جو کہنا چاہتا ہے بھول بھی گئے سلامات پڑھے. یہ نہ سمجھے آپ میں کہ تذکرہ میں ہی کر رہا ہوں، آپ ہی کر رہے نہیں. فرمایا امام صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میری دادی کا تذکرہ ہر صدی میں رہا ہے. میری دادی کا تذکرہ ہر صدی میں رہا ہے. آدم سے لے کر میں تو کہتا ہوں مولا، یہ صدی تو آپ ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ کی دادی کا تذکرہ تو دنیا بننے سے پہلے سے ملائکہ کی زبان پر اس وقت بھی آپ کی دادی کا نام تھا جب کچھ بھی نہ تھا. ہر صدی میں رہا ہے. فرمایا ہر صدی میں رہا ہے. اور یاد رہے جس نے قبول کیا وہ سعید بنا. نام سعید رکھنے سے سعید نہیں ہوتا، فاطمہ کی محبت کا اقرار کرنے سے سعید ہوتا. نام مقبول رکھنے سے مقبول نہیں ہوتا، فاطمہ کی محبت کو قبول کرنے سے مقبول ہوتا. اور جس نے قبول نہیں کیا فرمایا بدبخت، شقی، محروم از رحمت خدا. تو بی بی کا تذکرہ ہر دور میں رہا، ہر صدی میں رہا. کوئی صدی ایسی نہیں جس میں ذکر فاطمہ نہ ہوا. تو بی بی سلام اللہ علیہ کی وقت زیادہ ہوتا تو پڑھتا. آپ نے روئے بھی جانا ہے، آپ لوگ ساتھ میں بلاتے ہیں کہ بھی ایک بار، اور جو کہ میں بی بی کا ہی ذاکر ہوں، 50 برس پڑھتا ہوں، ایک برس میں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں. اور اگر سب پڑھا نہیں جا سکتا تو سب چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. بی بی سلام اللہ علیہ کی مدح و ثنا اللہ کے لکھتے ہیں سن علماء یصطفیھا لاسرار. اللہ کے نبی نے فاطمہ کا انتخاب اپنی رازداری کے لیے کیا. پیغمبر اپنے راز کا خزانہ پیغمبر نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بنایا. کتنی بڑی منزلت ہے کہ رسالت عظمیٰ اپنی رازداری نہیں رازدار بنا کہ فاطمہ بھی رازدار. اور کبھی راز کو ظاہر نہیں کیا. اور وہاں ایک راز کی بات کہی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، بتایا دوسری سے نہیں بتایا. اور نبی نے فرمایا تھا راز رکھنا. وہ ایک راز کو راز نہ رکھ سکی. اور یہاں پورا خزانہ ہے نبی کے رازوں کا، اور کبھی ظاہر نہ فرمایا. بس میں یہی کہا کرتا ہوں وہ ہے فاطمہ. فاطمہ ائمہ کے لیے سکون ہے فاطمہ. مولا علی حدیث میں ہے کہ 3 وقت منہ چمکا کرتا تھا امیر المومنین کے سکون کے لیے.
امیر المومنین اس نور سے سکون حاصل کیا کرتے تھے. دنیا امامت سے سکون حاصل کرتی ہے اور امامت فاطمہ سے سکون حاصل کس قدر کتنی بڑی عابدان فاطمہ. میں کیوں کہوں عابدان فاطمہ؟ فخر عبادت ہے، افتخار عبادت ہے. عبادت فخر کرتی ہے. یا علی زوجہ کو کیسا پایا؟ صبح کو یا علی زوجہ کو کیسا پایا؟ یا رسول اللہ نعم العون علی العبادت، اللہ کی عبادت پر بہترین مددگار پایا. یعنی علی جیسا عابد تو کہہ رہا ہے کہ فاطمہ عبادت پر میری مددگار ہے. کتنی بڑی عابدہ ہے فاطمہ. عابدہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، رضیہ فاطمہ، مرضیہ فاطمہ، محدثہ فاطمہ، خانیہ فاطمہ، عذرا فاطمہ، احسان فاطمہ، حرہ فاطمہ، نوریہ فاطمہ، سماویہ فاطمہ، کوثر فاطمہ، مبارکہ فاطمہ، صدیقہ فاطمہ، بطول فاطمہ، زہرا فاطمہ، تقیہ فاطمہ، نقیہ فاطمہ، صدیقہ الکبریٰ فاطمہ. فاطمہ فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ نہ ہوئی. ثانیہ فاطمہ تو ہوئی مگر ثانی کے بعد کوئی فاطمہ پہلے مریم کبریٰ فاطمہ. اللہ کے نبی نے آپ کو اسے فرمائی مولا المومنین کو جب آپ کا آخری وقت آیا میں اپنے خدا کا تو فرمایا یا علی فاطمہ کا خیال رکھنا. فکر کہیں آپ نے فرمایا یا علی جو فاطمہ کہے وہ کرنا. اللہ امام نہیں ہے مگر معتمدہ رسالت کتنی ہے، معتبرہ کتنی ہے، رسالت کو کتنا اعتبار ہے سیدہ کا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی بولے. یا علی جو سیدہ کے خیال میں ہے، یا علی جو سیدہ کہے گی وہ کرنا. حاضہی واللہ حاضہی مریم الکبریٰ. علی خدا کی قسم یہ میری بیٹی مریم کبریٰ ہے، وہ مریم صغریٰ ہے مادر عیسیٰ. حسین کی ماں مریم کبریٰ ہے. تو کون ہے جو مریم کبریٰ کی کما حقہ مدح کرے، کما حقہ تعریف کرے. قرآن کی تفسیر جب علماء کرتے ہیں کسی نے یہ نہ کہا آج تک کہ ہم نے فرائض کی پوری تفسیر کر دی. کہا کسی نے نہیں کہا. جب ایک آیت کی تفسیر آج تک پوری نہ ہو سکی تو فاطمہ کی شان میں تو سورے کے سورے ہیں. فاطمہ کی تعلیم تو آپ کیسے کر سکتا ہے؟ فاطمہ تو دریا ہے، سمجھے دریا حضرت بالین کیسا دریا ہے؟ یہ ایسا دریا ہے کہ اتنا پاک و صاف دریا ہے کہ اس کے اندر پیغمبر کی سیرت کا جلوہ چمکتا ہے. سیرت پیغمبر کے لیے آئینہ ہے یہ دریا. اور دریا بھی اس کے فرمایا کہ دریا میں بے شمار پانی ہوتا ہے، سیدات کے فضائل بے شمار، سیدات کے فضائل بے شمار ہیں. دریا بھی ہے اور دریائے قرآنی ہے فاطمہ، زمینی نہیں. اور دریائے قرآنی میں بھی سورہ رحمان میں دریا ہے، رحمانی دریا ہے. وہ بی بی کون بی بی؟ بولتا ہوا قرآن بھی، چلتا ہوا قرآن بھی، مفسرہ عمل رسالت بھی، رسول اللہ کی طرح کھڑی ہونے والی، بیٹھنے والی، بولنے والی، چہرے والی. ام سلمہ کہتی ہیں ماں رایتو میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ فاطمہ کے علاوہ کہ جس کا چہرہ پیغمبر کے چہرے جیسا ہو. بی بی کا چہرہ پیغمبر اکرم کا چہرہ. بی بی محترمہ، بی بی محترمہ، معظمہ معظمہ.
جب باپ کے احترام میں کھڑی ہوتی تھی معظمہ کہلاتی، جب باپ احترام کرتا تھا معظمہ کہلاتی، مکرمہ مکرمہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حجت خدا، مشکات بیان پڑھے مشکات، فاطمہ گھر انبیاء گھروں سے افضل، تفسیر میں بارہ اس بی بی کے فضا پر سے اکٹھا ہو گیا، فضائل بھی بے شمار بی بی کے اور مسائل، ہم آپ جمع ہیں بی بی کے شہادت کے موقع پر، لیکن دفن کرنے میں کتنے افراد کیسے مصیبت کہ بھرا ہوا مدینہ عزیزوں، باپ کا وصال ہو گیا، بتا سر مجھے بابا کو قمیص دے دو، قمیص دے رہی ہے سر پہ رکھ رہی ہے، رو رہی ہے، قبر کی مٹی اٹھا رہی ہے، خوشبو میں نے کبھی سونگی ہی نہیں، خطاب کیا بابا دنیا سے کوئی جاتا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ غم کم ہوتا جاتا، بابا جتنا وقت گزر رہا ہے آپ کا غم میرے دل میں زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول آپ میری چیخوں کو نہیں سن رہے ہیں، بی بی کون سی چیز سنانا چاہتی ہے، کیا وہ چیز جب توصیف شہید ہوئے گھر پیغمبر کا وصال ہو گیا، گھر پر ہجوم ہوا، 300 آدمی گھر پہ چڑھے، نکالو علی کو اور نام ملا دے، اس میں تو میرے حسنین بھی ہے، میں کو ہوا کل بس فاطمہ کوئی اور آواز نہ آئی، بس ادھر آئی تھی نا کہنے کے لیے، ایک مرتبہ در کو زور لگایا ملائک نے، دروازہ گرا فاطمہ، دروازہ گرنا تھا کہ ایک مرتبہ فاطمہ گری، آواز دی اے مفرزہ میرا موسم شہید ہو گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا، ملائک گھر میں داخل ہوئے، آگ لگا رکھی ہے دروازے پر، دروازہ چل رہا ہے، گھر میں دھواں بھرا ہوا ہے، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی، اللہ اکبر، ایسا بڑا مظلوم بھی زمانے میں کوئی نہیں جیسا میرا مولا ہے، اتنا بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں، مولا گلے میں رسی ڈالی، مسجد کی طرف لے کر جہاں چلے گئے، بی بی کی آنکھ کھلی، پوچھا فضا فضا ابو الاسود کہاں ہے، بی بی گلے میں رسی کا پٹا، مسجد کی طرف لے گئے، ارے اپنی تکلیف بھول گئی، اپنے موسم کو بھول گئی، زخمی حالت میں حجرے میں داخل ہوئی، قمیص پیغمبر نکالی، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا، آؤ چلو تمہارے بابا کو لے گئے مہدی بنا کر، میرے
بیٹی ہے، اپنے شوہر کے قتل پر صبر نہیں کر سکتی. بی بی مجھے مولا علی نے بھیجا ہے آپ کے پاس. فرمایا اچھا بھیجا ہے تو میرے شوہر بھی ہیں، وہ علی میرا امام بھی ہے. ہاتھوں کو پھر نہیں اٹھایا، بال نہیں کھولے، مسجد کی دیواریں بلند ہوتے دیکھا تھا نا، فوراً گلے سے رسی نکال دی. فاطمہ آئی، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا. علی میری روح میں پلا، علی میری جان تیری جان میں پلا. علی گھر چلو، یہ فاطمہ ہے جو مددگار امامت ہے، ناصر امامت ہے. علی کو گھر لے آئی، بدرمیان سے چھوڑ رہا ہوں. بسایا آخری چند فکرے دکھائے کمزوری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ سائے جیسی نظر آتی تھی کہ کوئی سایہ پھر رہا ہو. اور فرمایا پیسا مجھے تابوت میں کیسے لٹایا جائے گا، میرے جسم پر گوشت نہیں رہا. بس یہ فرمائی سنی ہوئی ہے آپ کی، یا علی غسل خود دینا، یا علی کفن خود دینا، یا علی خود خود لگانا. یا علی مجھے پڑھانا نہ کرنا، غسل دے دے آپ سمجھ گئے. ارے بھائی علی کو ٹوٹی ہوئی پسلیاں نظر نہ آ جائے، کبھی زخمی بازو نظر نہ آ جائے. ایک فکرہ کہوں، جب کسی کی ہڈی میں بال آ جائے، جب تک درد روکنے والی
شفاء جو مخلوط ہے ایک بچہ دانشور ہے وہ بیمار ہے غربت غربت ہے حضرت بس تصدق کے ذکر حضرت اس بچے کو روزگارا ذکر حضرت زہرا کا واسطہ دانش کو سے روزگارا حضرت فاطمہ زہرا کا صدقہ دانش کو سے دکھانے سب قبول فرما زمانہ تعظیم فرما زندگی کے آخری سانس تک ذکر فضائل و مسائل اہل بیت علیہ السلام پڑھنے کی توفیق حق اہل بیت اطلاق رحم المعظم جملہ علماء احرام مراجع کرام کی قبروں میں برکت مشتاق اشارت کے مصنوع کربلا